اب ایک سوال یہ ہے، کیا ہمارے نبی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، کیونکہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ٹریجڈی آئی، اور جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے تھے۔ اچھا، آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جس طریقے سے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، چولہے کے اوپر کوئی برتن رکھا ہو اور برتن کے اندر کوئی چیز پک رہی ہو دھیرے دھیرے، جس طریقے سے اس ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے سینے سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں رو رہے تھے اور آپ کے رونے سے اس طریقے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آج کی تقریر میں میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کے سیرت سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کریں گے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہے تھے۔ اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی تو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں کہ جس موقع پر نبی کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ اس موقع پر ہماری آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان، مسلمانوں کی تعداد 313، دشمنوں کی تعداد 1000، 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں سے ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے جو رات گزرتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ لڑائی شروع ہونے کے پہلے میدان جنگ کے کنارے اللہ کے پیارے نبی قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنے بندے کی مدد کرے گا، اے اللہ آج تیری مدد کا پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، اے اللہ تو آج میری مدد فرما، تو نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہم ان تولک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیری توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ حتی سقط رداؤہ، روتے روتے آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھتے ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھے پر ڈالتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے اے اللہ کے رسول، کفاک مناشدتک ربک، آپ کو آپ کا رب مایوس نہیں کرے گا۔ بہت دعا کر لیا آپ نے، بہت مانگ لیا آپ نے، بہت رو لیے آپ، اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور بدر کے میدان میں 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ کیوں آنسو آئے تھے؟ کیوں روئے تھے آپ؟ کیونکہ اپنے 313 صحابہ کرام جو آپ کا کیپٹل تھے، آپ کا سرمایہ تھے، آپ کی پونجی تھے، جو پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی کو اپنے ان 313 صحابہ کی جان بہت عزیز تھی۔ آپ نے صاف الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، ان سے 3 گنا زیادہ سامنے دشمن موجود ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ہماری کیا ویلیو ہے میرے بھائی؟ کیونکہ آج ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج کا مسلمان جہاں تہاں اپنا سر جھکا دیتا ہے، شرک کے اڈے قائم ہیں، بدکاری کے اڈے قائم ہیں، حرام خوری کے اڈے قائم ہیں۔ آج کا مسلمان ہزاروں ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تعداد
تعداد میں کروڑوں ہیں، مگر آج ہم ان 313 کے جیسے نہیں ہیں جن 313 کے بچانے کے لیے اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اس ٹائم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ محبت دیکھیے میاں بیوی کی۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کو تہجد کی نماز پڑھنے جانا ہے، آپ کو حضرت عائشہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے پیارے نبی میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی جس چیز میں خوشی ہے اس میں میری بھی خوشی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقام فتطہر فصلی، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے وضو کرتے ہیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ فبکا، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج رات کے 2 بجے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔